السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل لائٹس آف اسلام۔ آج ہم بات کریں گے غزہ اور اس کے مظلومین کے بارے میں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم بات کریں گے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ بیت المقدس وہ مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے۔ یہیں سے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا کا سفر کرایا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد 16 ماہ سے زیادہ عرصہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اس لیے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام اور کتنے ہی انبیاء کرام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رکھی ہے۔ شہریت بیت المقدس کے وجار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں، اسی لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو کہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ ان صحابی نے استفسار کیا، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم سے کم تیل کا ہی ہدیہ بھیج دو جو وہاں چراغ میں کام آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس میں ایک دعا ایسی حکومت کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو میسر نہ آئے، اور اس میں ایک جگہ ایک دعا ایسی بھی تھی جو اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں کہ گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعاؤں میں سے 2 دعا تو قبول ہو گئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ تیسری دعا جو مغفرت سے متعلق تھی وہ بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ ابن ماجہ، یہ حدیث ابن ماجہ سے نقل کی گئی ہے۔ روایت تو حدیث کی متعدد کتابوں میں سے وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس لیے مسلمانوں کے اس مقدس اور متبرک مقام سے ہمیشہ قلبی اور جذباتی تعلق رہا ہے۔ اسلام سے پہلے یہ شہر بار بار تخت و تاراج کیا جاتا رہا، خاص کر 6 صدی قبل مسیح بابل کے حکمراں بخت نصر نے اس شہر اور راس کے مقدس مقامات کی جس طرح اینٹ سے اینٹ بجائی اور 1 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا، وہ تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ یہودی جو اپنے آپ کو اس شہر کا اصل وارث سمجھتے ہیں، صرف اور صرف 73 سال ہی اس شہر پر برسر اقتدار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بیت المقدس کا علاقہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ شہر میں خون ریزی نہ ہو اور صلح کی صورت نکل آئے۔ عیسائیوں نے یہ شرط لگائی کہ خلیفہ مسلمین خود آ کر دستاویز پر دستخط کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول فرما لیا اور مدینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا قائم مقام بنا کر بیت المقدس تشریف لائے۔ بیت المقدس سے پہلے ہی جابیہ نامی مقام پر اسلامی لشکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا، وہیں عیسائی رہنما بھی آ گئے اور معاہدہ صلح کی تحریر عمل میں آئی۔ اس معاہدے کے تحت عیسائی باشندوں کی جان و مال، مذہبی مقامات وغیرہ کی حفاظت کی ضمانت دی گئی، بلکہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش کو بھی قبول فرما لیا اور یہودیوں کو الگ آبادی بنا کر دی گئی۔ اس کے بعد یہاں برابر مسلمان حکمراں رہے، یہاں تک کہ 11ویں صدی میں عیسوی صلیبی جنگیں شروع ہوئیں۔ عیسائی دوبارہ فاتحانہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے شہر میں ایسا قتل عام مچایا کہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورت کو بلا امتیاز طیخ کیا گیا۔
شہر میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ خود مغربی مورخین نے اس خون اشامی کا اعتراف کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک دن میں شہر اور اس کے مضافات میں 70,000 افراد شہید کیے گئے۔ یہ سوا کانہ رویہ ٹھیک ہے، اس کے برعکس جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمان فاتحین نے عیسائیوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ سقوط بیت المقدس کے اس موقع نے پورے عالم اسلام کو بے چین اور بے سکون کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ سلطان نور الدین زندگی جیسے خدا طرز بادشاہ نے ایک کمانڈر مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے اور شام کے علاقے فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے احسان فراموش عیسائیوں کے ساتھ ایسی رحم دلی کا سلوک کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال کم ملے گی۔ چنانچہ خود عیسائی دنیا جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا تھی، اس پر گہرا اثر پڑا۔ آخر کیا 91 سال بعد قبطۃ الخسرہ پر لگائی گئی سنہری سلیب اتاری گئی اور اس کی جگہ ہلال نصیب کیا گیا، جب ہی سے ہلال مسلمان ملکوں کا شعار سمجھا جانے لگا۔ یہ 91 سال مسلمانوں کے لیے ایسا تکلیف دہ اور غم انگیز عرصہ تھا کہ پورا عالم اسلام کی آنکھیں بے سکون اور دل بے قرار تھے۔ خلافت عثمانیہ ترکی کے دور میں ہی یہودیوں نے سازشیں بننی شروع کر دی تھی، لیکن خلیفہ نے کسی قیمت پر بھی یہودیوں کو فلسطین میں زمین خریدنے کی اجازت نہیں دی۔ بالآخر مغربی سازشوں کے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا اور عالم اسلام میں اسرائیل کا خنجر گھونپ دیا گیا۔ یہ زخم بڑھتا رہا یہاں تک کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ میرے خیال میں صلیبی جنگ کی شکست اور خلافت کے عثمانیہ کے سقوط کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا حادثہ اور سب سے اندوہناک سانحہ تھا۔ اگر اس واقعے پر آسمان خون کے آنسو بہاتا اور زمین سینہ شک ہو جاتا تو بھی باعث تعجب نہ تھا۔ ہم مسلمانوں کی بے حسی اور بے شعوری کے ہوائی نسلوں نے اس واقعے کو اپنے دل سے مٹا دیا اور مسلمان حکومتوں بالخصوص عرب حکمرانوں نے اس مقدس امانت کو سونے کی تشت میں سجا کر صہیونیوں کے حوالے کر دیا۔ اگر مسلمان عوام کی دینی حمایت آڑے نہ آتی اور حماس کے مجاہدین نہ اٹھ کھڑے ہوتے تو شاید فلسطین سے ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ سلمان اپنی صفوں میں وحدت کا ثبوت دیتے اور عالم اسلام ٹکڑوں میں بٹ نہ گیا ہوتا۔ قومی تعصب، علاقیات کے ہر اسلامی نعروں نے دنیا کو چھوٹی چھوٹی مملکتوں کی صورت میں بانٹ نہ دیا ہوتا تو آج مسلمان اس رسوا کن صورت سے دوچار نہ ہوتے، بلکہ وہی اس سرزمین کی قسمت کے مالک ہوتے۔ انسان کی طلب اور اس کی تڑپ کے اعتبار سے نصرت الہی متوجہ ہوتی ہے۔ جب انسان کا دل کسی سچی طلب سے خالی ہو اور خدا کے بجائے ظاہری اور فانی سہاروں پر انسان نے انحصار کرنا رکھا ہو تو ان کے ساتھ کیوں کر خدا کی مدد ہو سکتی ہے کیا؟ پہلے تو عرب ممالک پر قومیت کا ایسا نشہ مسلط ہوا کہ عرب جمع اللہ کے نام کے بجائے عرب قومیت کے نام سے اپنے خطبے کا آغاز کرتے تھے اور مذہب کے بجائے خالص قومی مسئلہ کی حیثیت سے اس مسئلے کو پیش کرتے تھے، اور اب معاشی ترقی کے بت نے ان کو اپنا اسیر بنا لیا ہے اور وہ مذہبی غیرت پر معاشی مفادات اور سیاسی فوائد کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ اس وقت غزہ کے نہتے اور محصور لوگوں پر ظلم کے جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں وہ دیرندر کو بھی شرمندہ کرنے والا ہے۔ اگرچہ میں معصوم بچوں، عورتوں اور بہت سے نہتے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور اسلام دشمن طاقتیں شادیانے بجا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فلسطین کے مظلوموں کی فتح ہے۔ اس جنگ نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ کسی کو باندھ کر اس کو ظلم کا نشانہ بنانا بہادری نہیں ہے بلکہ بزدلی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں فلسطینی مسلمانوں کے اندر جو جذبہ و قربانی پیدا ہوا ہے اور جس شوق کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، وہ عہد صحابہ کی یاد تازہ کر رہا ہے، اور یہ عہد فلسطینیوں کا اخلاقی فتح ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں پر استطاعت کے مطابق ان مظلوم بھائیوں کے
مدد کرنا واجب۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے ان مظلوم اور نہتے بھائیوں کی اخلاقی مدد کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے، انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ جب تم سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، اول اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے روکے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے روکے، یعنی دل سے برا سمجھے اور دل سے یہ ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قدرت دیں گے وہ اسے روکنے کی کوشش کرے گا۔ ظلم اور جور سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں، یہ تو دنیا میں بھی شرک سے بڑھ کر ہے، کیونکہ دنیاوی احکام کی حد تک شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم ایسی برائی ہے کہ وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ کفر ایسا جرم نہیں کہ جو شخص پہلے سے اس پر عقیدہ ہو اسے قتل کرنا جائز ہو، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا مال لے لے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو یا کسی کو قتل کر دے تو وہ ضرور لائق سزا ہے۔ بس ظلم سے بڑی برائی ہے اور اپنی طاقت اور صلاحیت بھر اس کی مخالفت واجب ہے۔ مخالفت اور ناراضی کے اظہار کا ایک طریقہ ترک تعلق بھی ہے، اور ظالموں کے ساتھ ترک تعلق کی تعلیم خود قرآن مجید نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، یہودی اور نصاروں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ شعار اور ظلم کو ہدایت نہیں دیتے۔ سورہ مائدہ آیت 51۔ اس آیت میں جامع لفظ دوست نہ بنانے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک معنی خیز تعبیر ہے جس میں قلب و نگاہ کی محبت، فکر و نظر کا تاثر، سماجی زندگی کی مماثلت اور روحانی معاملات اور تعلقات شامل ہیں۔ یہ کوئی شدت پر مبنی حکم نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس آیت کے آخر میں ظالموں کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جو یہودی اور نصارہ یا کوئی اور غیر مسلم ظلم و جور پر کمر بستہ ہوں، مسلمانوں کے لیے اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق ان سے بے تعلق برتنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر اس حکم کو مزید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے منع کرتے ہیں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکلنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور جو ان سے تعلق رکھیں وہ بھی ظالم ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9۔ گھروں سے نکالنا محض دین کی بنا پر آمادہ قتل اور قتال ہونا، اور جو لوگ مسلمانوں کے شہروں اور آبادیوں کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہوں ان کو مدد پہنچانا، یہ وہ اوصاف ہیں جن کے حامل بدتینیت یہودیوں سے بے تعلقی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کیجئے کہ آج اسرائیل سے بڑھ کر کوئی اس کا مستحق ہے جو آئے دن ان بے قصور فلسطینیوں مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، اور جس نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے مادری وطن میں رہنے کے حق سے بھی محروم کر دیا، جو غیر مسلم انصاف کی روش پر قائم ہوں، جو ہمارے انسانی بھائی ہیں اور ہمارے بردانہ سلوک اور حسن سلوک کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کسی طور پر جائز نہیں۔ بے تعلقی کا حکم ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جارحانہ اور نام نصفانہ روش اختیار کر رکھی ہو۔ اسرائیل کے اس ظلم کا نشانہ صرف فلسطینی نہیں ہے بلکہ ان کا اصل نشانہ اسلام ہے۔ قرآن نے یہود اور نصاری کے نفسیات اور ران کی اندرونی جذبات کی خوب ترجمانی کی ہے، اور یہ بات جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد پر مبنی بر واقعہ تھی، اس قدر آج بھی ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کے دین کی پیرو نہ ہو جاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ علم حاصل ہونے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلہ کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ قرآن نے اس میں یہودی اور نصارہ کے اندرونی جذبات کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کا سود سے اب تک عالم اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ سب اس کے واضح شواہد ہیں۔
اس لیے جب تک مسلمان اپنے مذہبی شخصیات اور رابطے ثقافتی امتیازات کو خیرباد نہ کہہ دیں اور پوری طرح مغربی فکر اور مغربی ثقافت کے سامنے جبین تسلیم خم نہ کر دیں، ان کی تشفی نہیں ہو سکتی، اور انشاءاللہ مسلمان کبھی اس لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ دین کے لیے سب کچھ کھونے کو پانا اور اللہ کی راہ میں رگ گلو گاٹنے کو جینا تصور کرتے ہیں، اور یہ ان کے ایمان اور عقیدہ کا حصہ ہے۔ اس پس منظر میں مسلمان ہند قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ کو حقیقت پسند بنائیں اور انہیں حقیقی صورتحال کا ادراک کرنے میں مدد کریں۔ مصنف مزاج ہندوؤں کو ساتھ لے کر حکومت ہند سے خواہش کریں کہ وہ اپنی ناوابستہ پالیسی پر قائم رہیں اور اسرائیل کی حمایت سے باز رہیں، وہ ظالم اور مظلوم کو ایک پلڑے میں نہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسرائیلی کمپنیوں کے تجارتی اشیاء کا بھی بائیکاٹ کریں، یہ بھی منکر پر ناراضگی کے اظہار اور ظالم سے بے تعلقی برتنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اور شرعاً بحیثیت مسلمان ہم سے ایک بات کو مکلف ہیں کہ اس سلسلے میں جو طریقہ اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس سے ترغیب نہ کریں۔ یہ انسانی فریضہ ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے اور اہمیت ایمانی ہے اور غیرت اسلامی ہے۔ للکار کر ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہم اس کے لیے بے تیار نہیں ہیں؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے، جواب دیجئے۔ کیا ہم فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کی آواز نہیں بن سکتے؟ تو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں اسرائیل کے پروڈکٹس کا۔ سوچئے، جواب دیجئے، غور کیجئے، عمل کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔